بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة محمد واعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. ہمارا سابقہ جو درس تھا وہ ایمان اور کفر کے بارے میں تھا. ایمان کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے یعنی ضروریات دین، اس کو دل سے حق اور سچ تسلیم کرنا یعنی ماننا ایمان کہلاتا ہے. کفر کی تعریف کیا بنے گی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، تکذیب کرنا، جھٹلانا، توہین کرنا یا مذاق اڑانا، یہ کفر کہلاتا ہے. اور اگر یہ بلا واسطہ ہو تو اس کو التزام کفر کہتے ہیں، اور اگر بالواسطہ ہو تو لزوم کفر کہلاتا ہے. یہ کفر کی اقسام میں ہم نے بیان کر دیا تھا. التزام کفر کا آپ کو نتیجہ بتایا تھا کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تجدید ایمان بھی کرو اور تجدید نکاح بھی کرو. لزوم کفر جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً کفر نہیں ہوتا، تحقیق یہی ہے، لیکن اس میں علماء احتیاطاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تجدید ایمان بھی کر لو اور تجدید نکاح بھی کر لو. تو اگر کسی بات کے بارے میں آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں اور وہ کہے کہ بھئی احتیاطاً آپ تجدید ایمان یا تجدید نکاح کر لو، تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ لزوم کفر والا کوئی معاملہ ہو گیا ہے. اور اگر وہ کہے کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ تجدید ایمان بھی کرو گے اور تجدید نکاح بھی کرو گے تو اس کا مطلب التزام کفر والا معاملہ ہوا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس میں کہ ضروریات دین کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے. بہت ہی قلیل آپ کو مل جائیں گے جو کہیں کہ میں نہیں مانتا نماز ہے کوئی عبادت، میں نہیں مانتا روزے کو، میں نہیں مانتا حج کو معاذ اللہ. ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا، الا یہ کہ کوئی اکا دکا جو دین ہی سے بیزار ہو اور انکار کرے اور کفر کو اپنا لے، وہ علیحدہ بات ہے. ایسے آپ کو مل جائیں گے جو خالق کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، لیکن انگلیوں پہ گنیں. اصل کفر آپ کو جو نظر آئے گا ضروریات دین کے انکار کی صورت میں بہت ریئر کیس میں کم نظر آئے گا، ضروریات دین کی تکذیب یعنی جھٹلانے کی صورت میں کم نظر آئے گا، لیکن ضروریات دین کی توہین کرنے کی صورت میں آپ کو نظر آ سکتا ہے، اور زیادہ ضروریات دین کا مذاق اڑانے کی صورت میں نظر آ سکتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے سنا ہوگا بھئی ان پر تو حکم کفر ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ ضرورت دینی کا انکار کیا ہے؟ نہیں جی ایسا نہیں کیا. کیا ضرورت دینی کی تکذیب کی ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں کیا. پھر کیا کیا ہے؟ توہین کی ہے. تو کہتے ہیں نا انہوں نے یہ جملہ ایسا لکھا ہے کہ نبی کریم کی صراحتاً توہین بنتا ہے اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. نہیں جی میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میرا مطلب تو یوں تھا، اور یہ تو وہ مطلب نکلتا بھی ہو تو چلو اس کی بات سنی جائے گی، لیکن مطلب ہی نہ نکلتا ہو تو کیا کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں آپ کی کوئی تعویل، کوئی وضاحت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ اس شخص پر حکم کفر لگے گا. اور حکم کفر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ تجدید ایمان بھی کرو اور تجدید نکاح بھی کرو. تو کفر آپ کو زیادہ تر آج کل کے دور میں توہین کی شکل میں نظر آ سکتا ہے. نماز کی توہین کر رہے ہوں گے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہوں گے، جنت کا مذاق اڑا رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ توہین اور مذاق کی صورت میں آپ کو کفر زیادہ نظر آ سکتا ہے. یہ ہماری بات ہو چکی تھی، ایسے ہی تازہ کر دیا. اب ایک چیز ہے کہ کفر ہی کا موضوع چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس بحث کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. آپ بھی سن لیں گے اور بات واضح ہو جائے گی، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے زندگی بھر کے لیے، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو اس سے چاہے گا فائدہ اٹھا سکے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جسم کی کچھ حالتیں ایسی ہیں جو عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہیں. اوضاع کہتے ہیں وضع کو، وضع کا مطلب ہوتا ہے حالت، اور بدن یہ جسم کو کہتے ہیں. تو وضع بدن کا مطلب ہے جسم کی حالت. جسم کی وہ حالتیں جو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کی ہیں. یہ والی حالت عبادت کے لیے مقرر ہے یا نہیں ہے؟
ہے جی، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ عبادت کے لیے مقرر ہے، یہ عبادت کے لیے مقرر ہے۔ سجدہ یہ والی بدن کی حالت عبادت کے لیے مقرر ہے۔ اتحیات میں بیٹھنا یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے طور پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ طواف یعنی چکر لگانا، چاہے وہ گول گول ہو جو حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود ہی پر ختم ہو رہا ہے، یا صفا اور مروہ کے گرد ہو کہ جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ ہے اور اینڈنگ پوائنٹ الگ ہے، اس کو بھی طواف اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا تھا۔ طواف دونوں کو کہتے ہیں، چاہے گول گول گھومے یا اس طرح سے چکر لگائے۔ تو بدن کی یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ جی فرمائی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو سجدہ، طواف یا رکوع جتنا جھکنا، قیام، قعدہ اور رکوع سے کم جھکنا، یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں مقرر کی ہیں۔ نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر طواف بھی ایک حالت ہے بدن کی کہ جس میں آدمی چکر لگا رہا ہوتا ہے، یا تو گول گول لگا رہا ہوگا یا یوں آنا جانا کر رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی حالتیں اگر کوئی شخص کسی انسان کے لیے اختیار کرے تو کوئی حکم اس پر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ سجدے کے بارے میں آپ کو لوگ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باقی حالتوں کے بارے میں اتنی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جس قبر کو سجدہ کر دیا یہ مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی یہ والی حالت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ بدن کی حالت مقرر کی ہے، اور تم بندے کے لیے یہ والی حالت اختیار کر رہے ہو، لہٰذا یہ کفر ہونا چاہیے۔ تو پھر دوسری حالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پہ کوئی بھی کلام نہیں کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ دیکھیں، سجدہ جو ہے سب سے پہلی یہ 3 قسم کے اعمال ہیں، اور 3 قسمیں اس لیے بنائی ہیں کہ تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ تینوں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی حالت بدن کی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی نیت سے اختیار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ کوئی بھی حالت اللہ کے لیے تو عبادت کے طور پر اختیار کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے یہ بدن کی حالتیں عبادت کی نیت سے اختیار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو کفر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک شخص مسلمان ہے، وہ اگر اس طرح کی کوئی حالت کسی انسان کے سامنے اختیار کرتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ وحدہ لا شریک جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے حال سے بعید ہے، اس کے مسلمان ہونا ہی اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر یہ حالت اختیار نہیں کر رہا ہے۔ تو اب خدا نہ سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے بدن کی یہ والی حالتیں اختیار کرنے سے کیا حکم لگے گا؟ تو پہلے سجدے کو لے لیں۔ سجدہ ایک ہوتا ہے تعظیم کے طور پر، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور ایک ہے سجدہ عبادت، عبادتاً، عبادت کے طور پر۔ تو عبادت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے گا، اور ہم کرتے ہیں، ابھی کیا نماز میں۔ اور تعظیم کے لیے حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن عظیم نے اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ یوسف پڑھیں گے تو آخر میں آپ کو یہ ذکر موجود مل جائے گا۔ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ دونوں سجدے ہو رہے تھے، انسان کو بھی ہو رہا تھا اور خدا کو بھی ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ اگر انسان کو ہو رہا ہے تو یہ کون سا تھا؟ تعظیم کا، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور دوسرا اللہ کو بھی سجدہ ہو رہا تھا۔ دونوں میں فرق کرنے والی کون سی چیز تھی؟ جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کہتے ہیں کس کو ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا،
یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب حضور کی آمد سے پہلے یہ دونوں سجدے ہو رہے تھے اور دونوں کی حالت ایک ہی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا سجدہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے جو سجدہ ہے وہ عبادت کا سجدہ ہے، اور کسی اور کے آگے کر رہا ہے تو اس کا مطلب عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، وہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ صحیح؟ اب حضور کی تشریف آوری ہوئی، جب حضور تشریف لائے تو اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کی اباحت کو منسوخ کر دیا اور یہ حرام قرار دے دیا۔ حضور نے اس کو شرک قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر اس کو شرک قرار دیں تو اس کا مطلب پہلے جو ہو رہا تھا وہ شرک ہو رہا تھا اور اللہ نے شرک کو جائز رکھا تھا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کریں گے مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، لیکن تعظیم کا سجدہ تو پہلے نبیوں کو بھی کیا گیا ہے اور وہ جائز کام تھا، تو یہ جائز کام ہو رہا تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور نے فرما دیا اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں۔ اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ جو ایک جائز کام تھا حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے کے بعد یہ شرک قرار دیا گیا یا حرام قرار دیا گیا؟ اگر یہ شرک قرار دیا جاتا تو اس کا مطلب سابقہ دور میں شرک جائز تھا، تو انبیاء آئے کائے کے لیے تھے؟ کس لیے آتے تھے نبی آتے تھے شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے۔ تو اگر پھر یہ جائز رکھا تھا تو اس کا مطلب شرک جائز رکھا تھا۔ شرک کبھی بھی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بعض عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، علم جن کے پاس ہوتا نہیں ہے، بس وہ سجدے کی حالت کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آپ کو سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کہیں گے عبادت کا سجدہ، صحیح؟ اور کسی مزار کے آگے کوئی سجدہ کر رہا ہے تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز ہے، گناہگار ہوگا۔ کیا اس کو مشرک کہیں گے؟ مشرک کا جو بھی حکم لگائے گا وہ خطرے میں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے؟ آپ نے کیا اس کے دل میں جھانک لیا؟ بلکہ اس کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کسی غیر خدا کو خدا مان ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور تعظیم کا سجدہ حضور کی شریعت میں منع ہو گیا، حرام ہو گیا، تو یہ حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس کو کہا جائے گا توبہ کرو اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ ہم کوئی پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا جو حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس کو کنوے کرنا ہے امت تک۔ اب یہاں کوئی اگر کہتا ہے یہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیب جانتے ہو، آپ نے اس کے دل میں جھانک کر اس کی نیت کو بھی جان لیا۔ نبی کے لیے تو انکار کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ کون سی نیت سے کر رہا ہے، جبکہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں بھائی کون سی نیت سے سجدہ کر رہے ہو، تو مسلمان کبھی یہ کہے گا کہ میں خدا سمجھ کے اس قبر والے کو سجدہ کر رہا ہوں؟ کبھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تعظیم والا کر رہا ہے جو کہ ہماری شریعت میں حرام ہو چکا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ عبادت کی نیت سے اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرے گا مشرک ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کرے گا تو یہ تعظیمی سجدہ کہلائے گا، اور یہ حرام ہے، گناہگار ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو طاقت سے روک سکیں گے تو طاقت سے بھی روکیں گے کہ مزار کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے سامنے کوئی کرے گا تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، نکلو یہاں سے، تم لوگوں کو تم ابھار رہے ہو حرام کام پہ، حرام پھیلا رہے ہو، اس کو روکا جائے گا۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنی ہاتھ سے طاقت سے بدل دے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے معاشرے کی صفائی کا کام۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل سے برا جانے، لیکن وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جان لو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو تم اس کمزور درجے پر اسی وقت آ سکتے ہو کہ جب دوسرے پہلے دو درجوں کی تم میں صلاحیت نہیں ہوگی، ورنہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے تم اعلیٰ ہی کو اختیار کرتے ہو۔ اگر تم نے ادنا کو اختیار کیا ہے تو چیک کیا جائے گا
کہ کہیں تم اعلیٰ پر قدرت رکھتے ہوئے تو تم نے ادنا کو اختیار نہیں کیا. اگر ایسا کیا تو پکڑ ہوگی کہ طاقت تھی اور پھر بھی نہیں روکا اور بس خاموشی اختیار کر لی کہ یار میں دل میں تو برا جان رہا ہوں نا, سوری, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ قوت سے اس کو روکو گے. تو بہرحال یہ ہے حکم شرعی, کیونکہ شریعت کا مسئلہ بتانا یہ بہت زیادہ نازک بات ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے, جب ہم یہ بتاتے ہیں یہ ناجائز ہے, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پوری بات, پورا جملہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا. اور اگر کہتے ہیں یہ بھائی ناجائز, ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو پورا جملہ کیا بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناجائز قرار دیا یا جائز قرار دیا. تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے, لیکن پوری بات کیا ہوتی ہے؟ وہ میری رائے جاننے کے لیے نہیں آیا, بلکہ مجھ سے, میں نے دین پڑھا ہے تو مجھے پوچھنے آیا ہے کہ جو اللہ رسول نے جائز ناجائز قرار دیا نا, آپ کو پتا ہے, دیکھ کے بتاؤ. تو اگر میں جائز ناجائز کا فتویٰ دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اسے جائز قرار دیا, اللہ نے جائز قرار دیا یا ناجائز. تو اگر غلط بتاؤں گا تو جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرنا پایا جائے گا یا نہیں؟ یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بابا جی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو وہ مسئلے غلط سلط بھی بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ داڑھی سفید ہو گئی ہے نا, ہمیں سب آتا ہے. بھائی آپ کو سب نہیں آتا, آپ کو آتا ہے اور آپ بعینی ہی وہ مسئلہ منتقل کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات. حضور نے فرمایا بلغوا, پہنچاؤ, انی, میری طرف سے, ولو آیتن, اگر سے ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو پہنچاؤ, لیکن کب؟ جب تمہیں بالکل وثوق ہو اور یقین ہو. تو صحیح مسئلہ بتانا ضروری ہے, ورنہ اس پہ سخت حکم لگتا ہے کہ وہ شخص, حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. تو یہ مسئلہ بتانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا. اب جو شخص کہتا ہے قبر کے آگے سجدہ کرنے والے کو دیکھتے ہی کہتا ہے مشرک ہے, اب اس کو سوچنا چاہیے کہ غلط حکم لگا رہا ہے, حرام کو شرک کہہ رہا ہے. تو اپنی طرف سے ایک شریعت گھڑ رہا ہے جس کا وبال اس پر ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کافر کہا, اگر وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے کہ اس کے عقائد کفریہ ہیں اور اس کے عقائد کو اس نے کفر کہا, لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا. تو یہ شرک کی جو مشین لوگوں نے چلائی ہوئی ہے نا, تو اس کا وبال انہی لوگوں پر پڑتا ہے. دوسرا دیکھیں, طواف یا رکوع جتنا کسی کے لیے جھکنا. نمبر 2, تعظیم کے علاوہ کے لیے تعظیماً عبادتاً, تو کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے طواف کرے گا کسی کا خانہ کعبہ یا صفا مروہ کے علاوہ, تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہے. اگر تعظیم کرنے کے طور پر طواف کرے گا کسی کا, یا رکوع جتنا کسی کے سامنے جھکے گا تعظیماً, یہ حرام ہے. حضور سے صحابی نے پوچھا, حضور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو اس کو پیار کرے, اس کے آگے جھکے؟ قال لا, فرمایا نہیں. تو حضور کیا پھر مصافحہ کرے اس سے؟ قال نعم, فرمایا ہاں. تو حضور نے رکوع جتنا کسی آدمی کے سامنے تعظیم کے لیے بھی جھکنا منع فرمایا. بعض کلچرز میں ہے وہ یہاں گھٹنوں کا ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ تعظیم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں, اور رکوع جتنا جھکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ رکوع جتنا جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں, بس یہ رکوع جتنا جھکنا. تو یہ تعظیم کے طور پر اتنا کسی کے سامنے جھکیں گے تو یہ حرام ہوگا. لیکن آدمی اس طرح جھک کر جو ہے, اتنا جھکنا جو ہے اپنے کام کاج کے لیے بھی اتنا جھکتا ہے اور کام کرتا ہے, منع نہیں ہے. اسی طرح بطور وسیلہ اگر اس بدن کی حالت کو اختیار کرے گا تب بھی مسئلہ نہیں ہے. جیسے والدین کے قدم کو چومنا جائز ہے, باعث سعادت ہے, لیکن چومنے کے لیے کتنا جھکنا پڑے گا؟ رکوع سے زیادہ ہی جھکنا پڑے گا. تو اب یہ جو جھک رہا ہے یہ تعظیم کے لیے نہیں جھک رہا. تعظیم تو وہ بوسے کے ذریعے کرے گا, لیکن جب تک وہ جھکے گا نہیں, بوسہ دے گا کیسے؟
اس کا مطلب یہ جھکنا جو ہے یہ وسیلے کے طور پر کام آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، ڈائریکٹ جھکنے کے ذریعے تعظیم نہیں کر رہے، ماں باپ کی تعظیم بوسے کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ماں یا باپ جو ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہوں اور یہ بیٹا جو ہے نیچے کھڑا ہو، اس طرح کے ماں کے قدم کے سامنے اس کے لب آ رہے ہوں، تو اب اس کو جھکنا پڑے گا یا ڈائریکٹ بوسہ دے دے گا؟ تو اب جھکے بغیر یہ کام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تعظیم جھکنے سے نہیں کر رہا بلکہ تعظیم بوسہ دینے کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو تعظیم کے علاوہ کے لیے بطور وسیلہ بدن کی اس حالت کو اختیار کرے گا تو یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان پہ قرض تھا، تھوڑے سے چھوارے حضور نے چھوڑے تھے، اب ان کے بیٹے سے سب مانگ رہے ہیں صحابہ کہ بھئی ہمارا قرض ادا کرو، تمہارے ابو سے ہمارے پیسے نکلتے تھے، حالانکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، لیکن بھئی قانون ہے، پیسہ لیا واپس کرو۔ صحابہ مانگ رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، حضور تشریف لے آئے نا، تو اب ان کو لگا کہ حضور آ گئے نا، اب یہ تھوڑی نرمی کریں گے، مجھے آسانی کریں گے، اور ان کو یہ لگا جو قرض مانگ رہے تھے انہوں نے کہا حضور آ گئے اب دلا دیں گے، اور شدت سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو صحابی سوچ رہے تھے اس کا الٹ ہی ہو گیا۔ اب حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور میرے والد احد میں شہید ہو گئے، قرض تھا ان پہ، اتنے چھوارے چھوڑے ہیں، اس سے قرض ادا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میرے پاس نہیں ہے مال، میں کیا کروں؟ تو حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ بڑا شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو حضور نے کہا کہ اچھا یہ کھجور کی جو الگ الگ قسم کے ڈھیر ہیں نا وہ ایک جگہ جمع کرو۔ وہ جمع کیے اور پھر حضور نے اس کا طواف کیا۔ اب حضور کھجور کا طواف کر رہے ہیں، کیا تعظیم کر رہے ہیں؟ نہیں، غیر تعظیم کے طور پر اپنے جسم پاک کی برکات حضور اس ڈھیر میں منتقل فرما رہے تھے۔ حضور نے طواف کیا اور حضور اس کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، اور پھر ایک طرف سے کھجوریں نکال کر دیتے رہے، اور وہ بیٹا ان کا لے کر لوگوں کا قرض اتارتا رہا۔ وہ کہتا ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ سارا قرض اتر گیا اور ایک چھوارا بھی کم نہیں ہوا۔ تو اب یہ جو حضور نے جو چکر لگایا ہے، یہ بدن کی حالت جو ہے اللہ نے طواف کی حالت عبادت کے لیے مقرر کی ہے، لیکن حضور نے کھجوروں کے لیے اختیار کی، لیکن حضور کھجور کی تعظیم نہیں کر رہے تھے بلکہ غیر تعظیم کے طور پر اس کو وسیلے کے طور پر اختیار کیا کہ حضور اپنے جسم پاک کی برکات اس ڈھیر میں منتقل فرما رہے تھے، تو پورا جسم اس کے گرد گھما دیا، تو وہ گھمانے سے ہی ہونا تھا، تو بطور وسیلہ بدن کی اس حالت کو اختیار کیا، لہذا جائز ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہو گئیں کہ طواف اور رکوع سے کم جھکنا تعظیم غیر تعظیم کے لیے ہے جائز، تعظیماً حرام، اور عبادتاً تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر آ جائیں آخری بات کر کے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن یہ بہت اہم چیپٹر تھا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ جھگڑا تو ختم نہیں ہوگا لیکن آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے نا اس بات میں، تاکہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ قیام، قعدہ اور رکوع سے کم جھکنا۔ اب بدن کی یہ والی حالتیں کسی مخلوق کے لیے اختیار کرنا، اللہ کے لیے تو کرتے ہی ہیں، ایسے بھی کھڑے رہتے ہیں، اتحیات میں بھی بیٹھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ رکوع سے کم جھکنا، اب یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اس کی دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی قیام، قعدہ اور رکوع سے کم جھکنا اگر عبادت کے لیے ہوگا تو یہی کفر ہے، شرک ہے، اور عبادت کے علاوہ چاہے تعظیم کے لیے ہو تب بھی جائز ہے، اور غیر تعظیم کے لیے ہو تب بھی جائز ہے۔ جب تعظیم کے لیے جائز ہے تو غیر تعظیم کے لیے کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی استاد کلاس میں آتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو آپ کھڑے ہو گئے، قیام کیا ہے آپ نے۔ اور عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پر جب کوئی شخص حاضر ہو تو اس میں عبارت لکھی ہوئی ہے، یقف کما یقف فی الصلاۃ، کہ ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور حضور نے ایک موقع پر حضور بیٹھے ہیں اور ایک قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور اس قوم کا سردار آیا، تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قوموا، قیام کرو، لسیدکم، تو کون سا تھا یہ؟ تعظیم والا؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ والی بدن کی حالت آپ کسی کی تعظیم کے لیے بھی اختیار کرو گے تو منع نہیں ہے، تو جب تعظیم کے لیے منع نہیں ہے تو غیر تعظیم کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تینوں جو جسم کی حالتیں ہیں، اس میں سجدہ جو ہے یہ
کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا. تعظیم والا بھی حرام ہے. یہ والا تعظیم کے لیے کریں گے تو یہ حرام ہے, منع ہے, اور تعظیم کے علاوہ کر سکتے ہیں. اور یہ تعظیم کے طور پر بھی کریں گے تب بھی جائز ہے, تو باقی صورتیں بھی اس میں جائز ہیں. تو یہ حالت بدن کی 1 2 3 4 5 اور یہ 6 حالتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہیں. اگر مخلوق میں سے کسی اور کے لیے اختیار کرے گا تو اس کے یہ احکام ہیں. تو یوں نہیں کہ یہ حالتیں دیکھتے ہی بندہ کہے وہ مشرک ہو گیا. جی مشرک کا یوں حکم نہیں لگے گا, بلکہ اس تفصیل کو دیکھ کر ہمیں یہ صحیح حکم لگانا ہوگا. تو یہ آج الحمدللہ ہماری جو کفر کی بحث تھی یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی. ایک اور چیز ہے لیکن وہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر ذکر کر دیں گے, جمعے میں اس کو موضوع بنا لیں گے. اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے والا ایاک نستعین والا, اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے تو یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب